بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. والسرعة بضم الضاد وفتح الراء سرعة، اصله عند العرب من يسرع الناس كثيرا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ طاقتور وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے. لیس الشدید بالسرعہ، یوں بھی کہہ سکتے ہیں پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے. انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب، حقیقت میں طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے. الذي يملك نفسه عند الغضب، غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول رکھے، اپنے آپ پر قابو رکھے. اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ عام طور پر لوگ پہلوان اور طاقتور اسے سمجھتے ہیں جو اکھاڑے میں دنگل کرتے ہوئے اپنے مد مقابل کو زیر کر دیتا ہے، پچھاڑ دیتا ہے. جسمانی لحاظ سے جو بہت مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے اسی کو طاقتور سمجھا جاتا ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل جو طاقت ہے اور اصلی طاقتور انسان وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. انسان کو کئی موقع پر غصہ آتا ہے اور غصے میں وہ تپنے لگتا ہے، مشتعل ہو جاتا ہے. شدید غصے کے وقت میں وہ کچھ بھی کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے. ایسے وقت میں وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھ لے، اپنے آپ پر کنٹرول کر لے. تو فرمایا دراصل پہلوانی یہی ہے. یہاں پہ ایک لفظ ہے عند الغضب، لیکن کہیں پر یہ لفظ نہیں ہے، مطلق ہے کہ پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لے. کیونکہ نفس کا گھوڑا جو ہے وہ مختلف میدانوں میں دوڑتا ہے اور ان میدانوں میں دوڑ کر انسان کو روحانیت کے راستے سے ہٹا کر پچھاڑتا ہے، گرا دیتا ہے. تو جہاں جہاں بھی نفس انسان کو بہکائے، روحانیت سے ہٹائے، برائیوں کی طرف لے جائے، تو انسان اپنے آپ پر قابو رکھے. انسان اس وقت اللہ کی طرف دیکھے. رجوع الی اللہ کی ایک کیفیت ہونی چاہیے اس وقت میں کہ وہ اللہ سے فوراً لو لگا لے اور کہ میرے مولا آپ ہی مجھے اس موقع پر فتح یاب کر سکتے ہیں اور برائیوں سے بچا سکتے ہیں. بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے اور کثرت سے بزرگان دین کے ملفوظات میں یہ بات آتی ہے کہ جس وقت نفس ہمیں بہکا رہا ہو
اور گناہوں کے اور برائیوں کے تقاضے سامنے ہو تو سب سے پہلی مدد اللہ سے حاصل کرنی چاہیے. اس کی مثال سورہ یوسف میں موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے بہکانا چاہا، محل کے سارے دروازے بند کر دیے اور اب ظاہری اعتبار سے بچنے کا کوئی موقع نہیں تھا. ایسے موقع پر انہوں نے کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اللہ کو پکارا، اللہ سے حفاظت چاہتا ہوں. انہ ربی احسن مثوائی، وہ میرا رب ہے، اسی نے مجھے ٹھکانہ بھی دیا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ کو پکارا اور پھر اللہ نے راستے کھول دیے. ان کے بس میں جو تھا کہ یہاں سے بھاگنا، اللہ سے دعا کرنا اور پھر یہاں سے نکلنا، وہ نکلے اور دروازے کھلتے ہوئے چلے گئے، قفل ٹوٹتے چلے گئے. اسی طرح انسان کہیں پر اگر پھنس جائے تو سب سے پہلے اللہ سے کہے دل سے، اللہ آپ بچا لیجئے، اللہ آپ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں بچا سکتا. اور پھر اپنے بس میں جو کچھ ہے بچنے کی تدبیر، اس تدبیر کو اختیار کرے. مثلا وہاں سے فوراً نکلنے کی کوشش کرے، جانے کی کوشش کرے، اللہ پاک مدد فرمائیں گے. اس موقع پر میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں. آپ صبح شام اس دعا کو 10 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ گناہوں سے حفاظت رہے گی. اور جب بھی گناہ کا کوئی موقع سامنے آئے اور آپ کو خطرہ ہے کہ اس میں مبتلا ہو سکتا ہوں تو آپ اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں فوراً. اللہ پاک آپ کو اس طرح سے نکال دیں گے جیسے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے. جب آٹا گوندتے ہیں اور اس میں اگر کوئی بال آ جائے، عام طور سے خواتین گونتی ہیں اور بال وغیرہ آ جاتا ہے، اس لیے ادب یہ ہے کہ سر ڈھانک کر کھانا بنایا جائے. تو کوئی بال وغیرہ آ جائے، اس بال کو جب نکالتے تھے کتنی آسانی سے نکلتا ہے وہ، نہ نکالنے والے کو تکلیف نہ نکلنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے گندے ہوئے آٹے سے بال کو نکالنا. بالکل اسی طرح سے جب بندہ اس موقع پر اللہ پاک کو پکارتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اللہ آپ ہی بچا سکتے ہیں، آپ بچا لیجئے، اور اس دعا کو پڑھے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، بار بار اللہ سے اس دعا کو، اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کو پیش کرے تو اللہ پاک اس کو آسانی سے بچا لیں گے، عزت کے ساتھ بچا لیں گے. تو اس حدیث پاک میں یہ کہا گیا کہ اصل طاقتور وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا ہے. بالخصوص غصے کی حالت میں انسان جب اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے تو یہ حقیقی پہلوان مانا جائے گا، حقیقی طاقتور اسی کو کہا جائے گا. اگلی حدیث سلیمان ابن سرت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک صحابی ہیں اور فتح مکہ کے موقع پہ یا اس کے بعد میں اسلام میں داخل ہوئے ہیں. ان کا نام پہلے یسار تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام سلیمان رکھا، اور جب سے مسلمان ہوئے حضور کے ساتھ اخیر تک لگے رہے. اپنے زمانہ اسلام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے تک سرکار کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی سیکھا. حضور کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی انہوں نے کافی سیکھا. مختلف محاذوں میں ان کو بھیجا گیا، مختلف خدمات ہیں ان کی. چاروں خلفاء کے زمانے میں ان کی خدمات رہیں. پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان لڑائیاں ہوئی ہیں تو یہ حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. جنگ صفین میں بہت پرجوش طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دے رہے تھے, اور اس ساتھ دینے میں یہ زخمی بھی ہوئے, اور زخم کافی گہرے تھے. ان کو اٹھا کر لایا گیا اور پھر یہ کوفے میں رہے. کوفے میں رہنے کے وقت میں ان کا خیال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی طرف تھا کہ خلیفہ انہی کو بنایا جائے. یہی وجہ سے ہے کہ کوفے سے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو خطوط گئے ہیں وہ خطوط ان کے گھر سے جاتے تھے. کربلا کے میدان میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تھیلا نکالا, ایک زنبیل نکالی, اور اس میں خطوط بھرے ہوئے ہیں, 4,500 تقریباً خطوط گئے ہیں. کہا کیا تم نے یہ مجھے خطوط نہیں بھیجے اہل کوفہ؟ آج تم زیاد کا ساتھ دے رہے ہو اور میرے مخالف پالے میں کھڑے ہو گئے. تو وہ جو خطوط تھے وہ انہی کے گھر سے لکھے جاتے تھے. اہل کوفہ یہاں آ کر لکھتے تھے. مختلف لوگوں نے لکھے لیکن ان کے گھر سے گئے وہ. لیکن عجیب بات کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت ساتھ نہ دے سکے, کیونکہ اتنا سخت کریک ڈاؤن کر دیا گیا تھا, ایسا سخت کرفیو لگا دیا گیا تھا کہ اچھوں کے کلیجے منہ کو آنے لگے تھے. پوری طاقت کے ساتھ یزید کی طرف سے حکم نامہ جو آیا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے میں آنے میں روکا جائے, اور زیاد جو یہاں کا گورنر تھا اس نے بہت ہی مضبوطی کے ساتھ میں ناکہ بندی کر دی. ایسی ناکہ بندی کہ ہر آدمی یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے پیچھے ایک مستقل جاسوس ہے. ہر آدمی یہ سمجھ رہا تھا. تو اس لیے جو حمایتی لوگ تھے وہ بھی نہیں حمایت کر سکے. ایک بڑا طبقہ کوفے کے اندر اپنے گھر میں نظر بند رہا, اور جو دوسری قسم کے لوگ تھے وہ تو زیاد کے ساتھ ہو گئے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اس نے جب دکھایا اپنا کوڑا اور اپنا ڈنڈا اور اپنی تلوار زیاد نے, تو حکومت کے سامنے تو اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں, سب کو تارے نظر آ گئے دن میں. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو میدان میں تنہا چھوڑ دیا اہل کوفہ نے. تو یہ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر سے نہیں نکل سکے اس دوران, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں دے سکے. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور ان کو اطلاع ہوئی تو یہ گھر سے نکل کھڑے ہوئے بےتابی کے انداز سے, اور حکومت کی پرزور مخالفت کی انہوں نے, اور ایسی مخالفت کی کہ جب یزید کا انتقال ہوا پھر اس کے بعد میں حکومت اتھل پتھل ہوئی, اور مروان ابن امیہ نے پھر حکومت پہ قبضہ کیا. یہ بھی بنو امیہ ہی کا ایک طاقتور ترین خلیفہ ہے, اور کہنا چاہیے کہ بنو امیہ کی جو حکومت کی نشأت ثانیہ ہے اس کا بانی ہے. تو مروان ابن امیہ نے جب حکومت کا کام سنبھالا تو یہ اس کے خلاف کھڑے ہوئے, کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں سارے بنو امیہ شریک ہیں. اس لیے 4,000 کا لشکر انہوں نے جمع کیا اور انہوں نے مقابلہ کیا, حکومت وقت کا مقابلہ کیا. مروان نے باقاعدہ شام سے فوج بھیجی, کوفے کی فوج الگ تھی. تو حکومت ہے ایک طرف, پورے عالم اسلام پر اس کی چھاپ ہے, طاقتور ترین بادشاہ ہے, اور ایک طرف یہ لوگ ہیں خروج کرنے والے 4,000. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ ہار گئے, اور یہ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی معرکے میں شہید ہو گئے. کہنا چاہیے یہ شہید عشق حسین ہے. کون ہے؟ شہید عشق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے اندر یہ کھڑے ہوئے تھے اور حکومت کو للکارا اور اس سے لڑے, اور پھر اسی میں جان آفری کے سپرد کر دی, اللہ کے سپرد کر دی, شہید ہو گئے. تو ان کی ایک روایت ہے اس میں, سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه. یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا. وہاں پہ دو شخص آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے. سخت کلامی ہوئی. اس سخت کلامی کے اندر گالم گلوچ پر اتر آئے. ان میں سے ایک آدمی ایسے تھا کہ اس کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا تھا اور اس کی گردن کی رگیں پھولنے لگی تھی. وانتفخت اوداجہ، گردن کی رگیں پھولنے لگی. آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان غصہ آتا ہے تو چہرہ لال ہو جاتا ہے اور اس کی رگیں پھولنے لگتی ہیں. تو اس شخص کا حال یہ ہو گیا کہ حضور کے سامنے ہی یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی گردن کی رگیں پھولنے لگی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لاعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد. اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک کلمہ ایسے جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص اس کلمے کو پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے. لذهب عنه ما یجد. اس وقت جو جس کیفیت میں ہے، جس چیز کو یہ محسوس کر رہا ہے، یعنی غصہ، اس کی غصے والی کیفیت ختم ہو جائے گی. لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذهب عنه ما یجد. اس وقت یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اس کا غصہ کافور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. فقالوا له، تو لوگوں نے اس شخص سے کہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ارے سن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں تیرے لیے کہ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. چنانچہ اس شخص نے اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لی اور اس کا غصہ ختم ہو گیا، کافور ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک علاج بتایا ہے غصے کا، کہ انسان کو جب غصہ آئے تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اللہ سے مدد حاصل کرے شیطان مردود سے. اللہ سے مدد حاصل کرے، شیطان مردود سے پناہ مانگے اور اللہ سے کہ اللہ میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی اس سے بچ کر آپ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اس سے بچا لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان مردود سے پناہ مانگنے کی، اس سے بچنے کی، اس سے حفاظت کی، دعا مانگنے کی کیوں تلقین کی ہے غصے کے وقت میں؟ وہ اس لیے کہ غصہ جو ہے وہ شیطان کا اثر ہوتا ہے. ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ انسان کو جب غصہ آتا ہے نا تو یہ غصہ شیطان کا اثر ہوتا ہے. والشیطان خلق من النار، شیطان آگ سے بنایا گیا ہے، لہذا تم اپنے غصے کو پانی سے بجھاؤ. شیطان آگ سے بنایا گیا ہے. آگ کی خاصیت کیا ہے؟ اوپر کو اٹھنا. تو آپ دیکھتے ہوں گے غصے میں انسان اوپر کو اٹھتا ہے، اشتعال پیدا ہوتا ہے. اگر لیٹا ہوا ہے تو ایک دم سے بیٹھ جائے گا، بیٹھا ہوا ہے تو غصے میں کھڑا ہو جائے گا، کبھی کبھی چھلنے لگے غصے میں. کس کا اثر ہے؟ شیطان کا. شیطان آگ سے بنایا گیا، تو آگ کی خاصیت کیا؟ اوپر کو اٹھنا. تو یہ کیا ایک دم سے اوپر اٹھتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر آدمی کھڑا ہوا ہو اور غصہ آ رہا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، پھر بھی غصہ ختم نہیں ہو رہا ہے تو وضو کر لے، انتہائی غصے کا بیمار ہے تو غسل کر لے، اور سب سے پہلے اول وہلہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے بچنے کی جو تدبیر بتائی ہے ان میں سے ایک تو ظاہری تدبیر بتائی ہے اور ایک روحانی. ظاہری تدبیر تو یہی ہے کہ انسان کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے.
وضو کر لے. اور میں نے کہا اگر انتہائی درجے کا غصے والا ہے تو غسل کر لے, اب بھی نہیں جا رہا تو. یہ ظاہری تدبیر ہے. ایک باطنی تدبیر ہے. باطنی تدبیر یہ ہے کہ اس وقت انسان اللہ کی طرف رجوع کرے کہ میرا اللہ جو میرا خالق ہے, مالک ہے, جس نے مجھے بنایا اور ساری کائنات کو بنایا اور اس سے زیادہ طاقتور کوئی ہے ہی نہیں. میں صبح سے شام تک نہ جانے کتنی نافرمانی اس کی کرتا ہوں, لیکن وہ مولا مجھ پر غصہ نہیں ہوتا ہے, برداشت کرتا ہے. مجھے بھی برداشت کرنا چاہیے, مجھے بھی غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے. تو یہ روحانی تدبیر ہے. پھر یہ بھی سوچے انسان کہ اللہ کی مخلوق ہے, میں معافی کا معاملہ کروں گا تو میرے رب میرے ساتھ معافی کا معاملہ کرے گا. حقیقت یہی ہے کہ اگر ہمارے اندر عفو درگزر کا معاملہ ہوگا تو رب کی طرف سے ہمارے ساتھ بھی عفو اور درگزر کا معاملہ ہوگا. اللہ پاک ہم کو بھی اسی طریقے سے معاف فرمائیں گے. یہ ایک اس کی روحانی تدبیر ہے. اور ایک تدبیر, اہم تدبیر, صحبت صالح اختیار کرو, اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. اس سے بہت اصلاح ہوتی ہے. اہل اللہ کی مجالست, ان کے پاس بیٹھنا, ان کے پاس آنا جانا, اس سے بہت اصلاح ہوتی ہے. بالخصوص ایسے لوگ جن کے اندر حلم بہت ہے, غصہ کم ہے, ان کی صحبت اختیار کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ غصے کا جو اثر ہے نا, اس صحبت سے بہت تیزی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. ماں باپ کو اگر غصہ ہے تو بچوں میں آنا ضروری ہے. اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ بہت سوچ سمجھ کے رہو. پیار, عفو, حلم بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے. میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, ہم لوگ اپنے گھر والوں کو آرام نہیں دے پاتے جو ان کو دینا چاہیے. ان کا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے, وہ بچوں پہ غصہ کرتی ہیں. یاد رکھو, اگر ہم نے بچوں پر غصہ کیا اور جب یہ بڑے ہوں گے تو ان کے اندر بھی غصہ ہوگا. اور جب غصہ ہوتا ہے مزاج میں تو انسان کئی جگہ ٹھوکریں کھاتا ہے. بہت ساری جگہ انسان غلطی کر بیٹھتا ہے. اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ شیطان کا اثر ہے. اور علماء نے اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ جس وقت انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو شیطان کو اس کے ساتھ کھیلنے کا موقع ملتا ہے. اب شیطان اس کے ساتھ خوب کھیلتا ہے, جس طرح سے چاہتا ہے اس کو بہکاتا ہے. چنانچہ کبھی اول فول بکوائے گا, الٹی سیدھی بات کہلوائے گا. اور بات کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر نکل جاتی ہے نا پھر واپس نہیں ہوتی ہے یہ بات. اور اگر ہم نے زبان سے کسی کو زخم دے دیا تو جلدی سے بھرتا نہیں ہے. انسان ہمیشہ یاد رکھتا ہے, جب بھی سامنے کو ہو یہ تو صاحب وہی ہیں جنہوں نے مجھے فلاں موقع پہ یہ بات کہی تھی. 10 سال پرانی بات بھی انسان بھولتا نہیں ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. نیزوں کے, تلواروں کے گھاؤ بھر جاتے ہیں, تلواروں کے زخم بھر جاتے ہیں, لیکن زبان سے جو زخم آتے ہیں نا وہ بھرتے نہیں ہیں. زبان بڑی خطرناک چیز ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں. یہاں حضور نے ہاتھ سے پہلے زبان کو ذکر کیا ہے, من لسانہ ویدہ, کیونکہ زبان کے جو گھاؤ ہوتے ہیں نا بڑے خطرناک ہوتے ہیں. انسان جلدی سے بھولتا نہیں, اور غصے میں انسان اور فول بکتا ہے, کہہ دیتا ہے, اور سامنے والے کے دل پہ نشتر کی طرح وہ بات چپ جاتی ہے, لگ جاتی ہے.
اور بہت اثر کرتی ہے، متاثر کرتی ہے اس کو. اس لیے کہا گیا کہ انسان جس وقت غصے کی حالت میں ہو تو جو علاج بتایا گیا ہے اس علاج کو اختیار کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے یا وضو کر لے. غصہ بہت سے موقعوں پر آنا بھی چاہیے. ان موقعوں پر اگر غصہ نہیں آئے گا تو انسان کے حق میں یہ چیز بری سمجھی جاتی ہے. مثال کے طور پر اعداء اسلام سے مقابلہ ہے. اس وقت انسان جو ہے غصہ نہیں کر رہا، پیچھے ہٹ رہا ہے. یا ہم اپنے گھر میں ہیں اور ہمارے گھر میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، گھر میں گھس آئے، ہم غصہ نہیں کر رہے. آئیے حضرت تشریف لائی، یہ ہماری تجوری ہے، یہ چابی ہے، بیٹھ جائیے. ہم تو بڑے حلیم، ہم غصہ نہیں کرتے کسی بھائی. یہ نامردانگی ہے. اسلام اس کو نہیں سکھاتا. ایسے موقع پہ تو غصہ آنا آپ کو. آپ کے بچے بد اخلاق ہو رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ حلیمانہ برتاؤ میں اترے ہوئے ہیں، غصہ نہیں کر رہے ہیں. آپ کے بچے جو ہیں شرعی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، یہاں پر آپ کو غصہ نہیں آ رہا ہے. یہاں غصہ آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب شریعت کے خلاف کوئی معاملہ ہوتا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا، اور آپ کا غصہ آپ کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا. ایسے موقع پر غصہ آنا. ایسے موقع پر غصہ نہیں آنا کہ گھر میں ہمارے گھر والوں نے کھانا دیا تو کھانا جتنا گرم کرنا تھا اتنا گرم نہیں کیا. میں نہیں کہہ رہا ٹھنڈا دے دیا. آج کل تصور نہیں رہا، آج کل کون دے رہا ٹھنڈا، وہ بھی سمجھدار ہو گئی ہیں سب. تو انہوں نے کھانا تو دیا مگر جتنا گرم ہونا تھا اتنا گرم نہیں، بس آپ بھڑک گئے. آپ گھر سے باہر آفس کے لیے نکل رہے ہیں، دکان کے لیے نکل رہے ہیں، آپ کے کپڑوں پر استری جیسی ہونی تھی ایسی نہیں ہو سکی، بس آپ اسی پر غصے ہو گئے، بھڑک گئے. اسی بات پر آپ بھڑک گئے. حضرت پیر صاحب نے اپنے شیخ کا، پیر غلام حبیب صاحب کا واقعہ لکھا. پیر صاحب سے بڑا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے شیخ بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ بھی حضرت پیر غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ. ایک مرتبہ سردی کا وقت تھا تو پانی گرم ہوتا ہے وضو کے لیے، ان کی بیوی نے کر کے رکھا لیکن حد سے زیادہ گرم تھا. پانی حد سے زیادہ گرم ہو تو اس سے بھی آدمی وضو نہیں کر سکتا، نہا بھی نہیں سکتا. تو حضرت نے جب وضو کیا تو حضرت کو تکلیف ہوئی. حضرت نے اس بات پہ اپنی اہلیہ کو ڈانٹ دیا، وضو کیا، گھر چلے، مسجد کے لیے چلے. لیکن حضرت فرماتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے قلب سے نسبت کا نور اڑ چکا ہے. اللہ سے جو تعلق ہوتا ہے، اللہ سے جب پیار اور محبت کا رشتہ ہوتا ہے تو انسان کو محسوس ہوتا ہے. اسی کو کہتے ہیں نسبت کا نور. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ نسبت کا جو نور جس سے میرا قلب بھرا ہوا تھا وہ ایک دم سے اب ختم ہو گیا، نسبت کا نور چلا گیا اور میرا قلب خالی ہو گیا. تو میں نے سوچا کہ کیا ہوا ہے. اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ سے کہا اللہ بتا دو. اللہ نورانیت ختم ہو گئی میرے، اللہ روحانیت ختم ہو گئی. تو دل میں فوراً خیال آ گیا ارے ابھی تم حرام کام کر کے آئے ہو. حرام کام کیا؟ حرام کام یعنی بیجا غصہ کرنا بیوی پر حرام ہی تو ہے. یہ غصہ ہم کسی پولیس آفیسر پر تو نہیں کر سکتے، اپنے سے زیادہ طاقت پر نہیں کر سکتے، لیکن بیوی پر کریں گے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کمزور ہے. بعض جگہ ہم کہتے ہیں نہیں صاحب بی پی ہے اس لیے غصہ آ گیا. ارے تو بی پی ہے تو بی پی طاقتور کے سامنے کیوں نہیں ہوتا آپ کو؟
وہاں نہیں ہوتا بی پی, کمزور کے سامنے بی پی ہوگا. اس کا مطلب بیماری ہے یہ, اور جب بیماری ہے تو اس کا علاج ضروری ہے. تو بے جا غصہ کرنا بیماری ہے, اس کا علاج ضروری ہے. ایسی جگہ جہاں غصے کا کوئی محل نہیں ہے, وہاں انسان اپنے آپ کو غصے سے بچائے. اور یاد رکھیے یہ غصہ ہم کو جہنم میں بھی لے جانا ہے, اس لیے کہ اس غصے کی بنیاد پر انسان سامنے والے کا دل توڑتا ہے, اور دل جب ٹوٹتا ہے نا تو اس سے آہ نکلتی ہے, جو آہ سیدھی عرش تک پہنچتی ہے. مت کسی کا دل دکھا, مت کسی کی آہ لے, دل کے دکھ جانے سے ظالم عرش بھی ہل جائے ہے. دل کے دکھ جانے سے عرش بھی ہل جاتا ہے. اس لیے ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے خاص طور پر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا, من قضم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے اپنا غصہ پی لیا, درحالے کہ وہ اپنا غصہ نکالنے پر قادر تھا, تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اس کو پکاریں گے کہ حور عین میں سے جو چاہو چن لو. بہت ساری حوریں جمع کریں گے اور کہیں گے جو چاہے پسند کرو. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کا یہ عمل بہت ہی پسندیدہ ہے. اللہ پاک اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اس کو یہ انعام دیں گے. اللہ کا خوش ہونا ہی کافی ہے, اور پھر خوش ہو کر اللہ پاک انعام دے رہے ہیں. تو آدمی کے بہت سے موقع آتے ہیں, غصہ آ رہا ہے اور غصے کو نافذ کر سکتا ہے, اس کے اندر طاقت ہے, لیکن اللہ کے لیے وہ نافذ نہیں کرتا, چھوڑ دیتا ہے, پیچھے ہٹ دیتا ہے. تو اللہ پاک اس سے خوش ہو جاتے ہیں. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا, اوصنی یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا, لا تغضب, غصہ نہ کرو. انہوں نے پھر کہا, اوصنی یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا, لا تغضب, غصہ نہ کرو. پھر کہا, اوصنی یا رسول, کچھ اور نصیحت. حضور نے کہا, لا تغضب, غصہ نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جایا کرتے تھے کہ سامنے والے میں کس چیز کی کمی ہے. آپ نے دیکھا کہ ان میں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن صاحب غصہ بہت کرتے ہیں. جیسے حضور نے ان کو بار بار یہ کہا, بھائی غصہ نہیں کرنا, غصہ نہیں کرنا, غصہ نہیں کرنا. یہ جو غصہ ہے یہ انسان کو تباہی کے غار تک لے جاتا ہے. اس لیے ایسی جگہ جو غصے کا محل نہیں ہے وہ انسان اپنے آپ کو بچائے. بچوں پر بھی غصہ آئے اور ان کو ضروری ہو سزا دینا, تو علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت سزا دو جب آپ کا غصہ ختم ہو جائے. میں یہ بیان اتنی تفصیل سے اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اندر خود کمی ہے. یہ دعا فرمائے اللہ میرے اندر سے بھی اور آپ کے اندر سے بھی یہ کمی دور کر دے. بیماری ہے اور اللہ سے دعا کرنا بار بار, اللہ پاک اس کو ختم فرما دیجئے. آپ گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا مانگنی چاہیے.